وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا دے، ذرا مشاہدہ کرا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ البتہ مفسرین نے ان کے نام لکھے ہیں، ان میں سے ایک مور ہے، ایک کبوتر ہے، ایک کوا ہے، ایک مرغا ہے۔ تو جو مور ہے ان میں خوبصورتی زیادہ ہے، کبوتر میں غفلت زیادہ ہے، کوے میں لالچ زیادہ ہے، مرغے میں شہوت زیادہ ہے۔ اور مفسرین نے اس بات کی طرف بھی وضاحت کر دی ہے، اشارہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا تو تم بھی اپنے اندر جھانکو، تمہارے اندر بھی کوا ہوگا، بہت زیادہ لالچ، اس لالچ کو ذبح کر دو۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات اور اپنی تمام صفات میں لا شریک ذات ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہے اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید، فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سورۃ البقرہ سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو آیت نمبر 260 ہے، سورۃ البقرہ کی رکوع نمبر 35 کی آخری آیت ہے، تیسرے پارے میں ہے، اور پارے کے تیسرے رکوع کی یہ آخری آیت ہے۔ اس سے پہلی آیات کا ہم مختصر تفسیر بیان کر چکے ہیں، جس میں ایک متکبر ظالم بادشاہ کی ہٹ درمی کٹ حجتی کا بیان تھا کہ اس نے دنیا کی عارضی فانی بادشاہی پا کر تکبر میں آ کر ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ وہ ظالم متکبر بادشاہ کس قدر ذلیل و رسوا ہوا، اور پھر اس کے بعد عزیر علیہ السلام کا واقعہ اگلی آیت میں بیان ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا، ایک درخواست کا ذکر ہے، اس کی قبولیت اور طریقے بیان ہو رہے ہیں، یہ بیان کریں گے انشاءاللہ،
اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ دنیا کی یہ جو عارضی 2 دن کی زندگی ہے یہ بطور امتحان ہے، اور مرنا حق ہے، اسی طرح قیامت میں اٹھنا بھی حق ہے۔ ویسے ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، صحیح معنوں میں تو انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ مرنا حق ہے، اور یہ زندگی کی گاڑی کتنی تیز رفتار ہے۔ پچھلے رمضان کو گزرتے ہوئے چند ہی عرصہ ہوا ہے، اب دیکھیے دوبارہ رمضان کی آمد ہے۔ آج رجب المرجب کی 2 تاریخ ہے، رجب کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان ہے۔ تو یہ زندگی، اس کی تیز رفتاری آپ خود ملاحظہ کریں اور سوچئے وہ رمضان المبارک جس رمضان میں ہم نے پہلے روزے رکھے تھے، جس روزہ رکھنے کی ابتدا جس رمضان سے ہماری ہوئی، سب کے الگ الگ ہیں، وہ سوچئے۔ والدین نے شاباش بھی دی، بہت خوش ہوئے۔ یاد کیجئے، اگر حافظہ قوی ہے تو یاد آ جائے گا کہ جس سال ہم نے پہلے روزے رکھے تھے، اور ہماری خوشی پھر والدین کی خوشی، کیونکہ جب یہ زندگی گزرتی ہے اور انسان دنیا کے کام کاج میں لگ جاتا ہے، اس کی مصروفیات زیادہ ہو جاتی ہے، پھر یہ باتیں اس کے لیے زیادہ اہم نہیں ہوتی۔ اہم تو ہیں، لیکن جس طرح بچپن میں انسان کے لیے یہ باتیں اہم ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، اور نئے کپڑے بنیں گے، یہ ہے وہ ہے، یہ چیزیں بچپن میں بہت زیادہ ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو آپ اپنا بچپن یاد کریں، اور جس رمضان میں پہلا روزہ رکھا تھا، اور اس سے لے کر اب تک جتنے رمضان گزرے ہیں، جتنا عرصہ گزرا ہے، تو اگر یہ حساب کریں گے، کسی کا 20 سال کا عرصہ ہوگا، کسی کا 30 سال کا، اور سوچئے کہ یہ وقت کتنی تیزی سے گزرا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا کہ مرنا برحق ہے۔ جب یہ مرنا برحق ہے تو قیامت میں اٹھنا بھی برحق ہے۔ جب موت سے پہلے کی زندگی برحق ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس زندگی پر ہمارا بس نہیں چلتا، ہماری طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی لاکھ چاہے، کیلنڈر پر لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، فلاں جادوگر ہے، فلاں بنگالی بابا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ اپنے جادو کے منتر شنتر کروڑوں بار یہ کیلنڈر پر کر لے، ہم پر نہیں، انسانوں پر نہیں، کیلنڈر پر۔ اس کیلنڈر کی ایک تاریخ کو بھی وہ دوبارہ نہیں لا سکتا، وہ اپنے ماضی کو دوبارہ نہیں لا سکتا۔ ویسے بھی باطل میں اتنی قوت نہیں ہوتی، لوگ ویسے ہی ان باتوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ بہرحال، تو اس آیت مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی ہے کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، کہ کس کیفیت سے یہ زندہ ہوں گے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کب کی؟ جب نمرود بادشاہ سے مناظرہ ہوا، نمرود نے کہا کہ حکم میرا چلتا ہے، آپ کس کے حکم کے تابعدار ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہوں۔ کہا کہ اللہ میرا رب ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو اس نے کڑھوجتی میں آ کر، تکبر میں آ کر یہ کہہ دیا کہ میں بھی اس طرح کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو مناظرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا، اور نمرود ذلیل و رسوا ہوا،
پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بدبخت اب یہ اٹھ کر یہ سوال کر لیں کہ ٹھیک ہے چلو میں مان لیتا ہوں، لیکن کیفیت بتا دے کہ کس کیفیت سے یہ مردے زندہ ہوں گے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، قبروں میں جاتے ہیں، پھر ان کا گوشت گل سڑ جاتا ہے، مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر کس طرح دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ یہ دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا دے، ذرا مشاہدہ کرا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب یہ مشاہدے کے بارے میں یقین تو تھا، قلبی یقین تھا، اب عین الیقین چاہ رہا تھا کہ عین الیقین، آنکھوں سے میں دیکھ لوں کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ یقین تو ہے، اس کی طرف دعوت بھی دے رہا، اور انبیاء علیہ السلام کا یقین بالکل کامل ہوتا ہے، شک کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہی، بلکہ عین الیقین، اپنے یقین میں، ایمان میں اور زیادہ بڑھاوا چاہتے تھے۔ ورنہ انبیاء علیہ السلام تو صبح و شام اس یقین میں ہوتے ہیں کہ دنیا سے ہم نے جانا ہے اور ایک دن اٹھنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور یہ حساب و کتاب برحق ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام سے اکثر یہ سوال ہوا ہے کہ تمہاری دعوت کے جو مرکزی مقاصد ہیں، نقطے ہیں، وہ تین ہیں کہ اللہ کی توحید کو مان لو، نبی کی رسالت کو مان لو اور آخرت کو مان لو۔ توحید، رسالت، آخرت، اور ہر نبی نے قیامت سے ڈرایا بھی ہے، اور تو قیامت کے بارے میں بہت زیادہ سوالات ہوتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان رجال من الاعراب جفاتا، کہ کچھ اعراب بدوی وہ ننگے پاؤں آیا کرتے تھے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یاتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کے پاس آیا کرتے تھے، فیسألونہ متی الساعہ، وہ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی علیہ السلام سے یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ ان کو سمجھانے کے لیے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَصْغَرِهِمْ، جو بدوی آئے تھے سوال کیے ان کی طرف دیکھ کر نبی علیہ السلام اور ان میں سے سب سے کم سن چھوٹی عمر کے بچے کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، جو ان میں سب سے چھوٹا ہوتا تھا اصغر، فیقول، تو فرماتے ان یعش ھذا، اگر یہ بڑا ہوا، اللہ نے اس کو زندگی دی، لا یدرکہ الحرم حتی تقوم علیکم الساعہ، کہ اس کے بڑھاپے سے پہلے پہلے تم پر قیامت آ جائے گی۔ 14 صدیاں پہلے، اب 15ویں صدی چل رہی ہے، نبی علیہ السلام سے بدوی لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آپ کا سب سے چھوٹا بچہ ہے، سال کا، 2.5 سال کا، 3 سال کا، اللہ نے اگر اس کو زندگی دی ہے، یہ بڑا ہو جائے، اس کے بڑھاپے سے تم لوگوں پر قیامت آ جائے گی، یعنی ان کے بڑھاپے سے پہلے پہلے تم پر قیامت آئے گی۔
ہشام فرماتے ہیں اس قیامت سے مراد قیامت صغریٰ ہے۔ دو قیامتیں ہیں، ایک قیامت صغریٰ موت اور ایک قیامت کبریٰ ہے۔ تو جب موت آ جائے تو یہ تو ہے یہ قیامت اس کے لیے۔ اب انسان کی یہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ میں نے کہا تھا 100 سال پہلے جائیے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ شاید آپ کے والدین بھی نہیں تھے۔ 2022 چل رہا ہے، 1922 کا سوچئے، اپنے بارے میں نہیں اپنے والدین کے بارے میں سوچئے کہ آپ کے والدین تھے، نام و نشان نہیں تھا۔ پھر 100 سال جو آنے والا ہے اس کے بارے میں سوچئے، 2122 کا سوچئے، آپ کہاں ہوں گے؟ اگر قبر میں ہوں گے تو قبر کہاں پہ ہوگی؟ شاید ہماری قبر بھی کسی کو معلوم نہ ہوگی کہ یہ فلاں فلاں کی قبر ہے۔ تو انتہائی مختصر زندگی ہے، اور زندگی اس لیے ہے کہ تم اللہ کی عبادت کر کے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار کر موت پر یقین رکھتے ہوئے، آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے آخرت کے لیے اعمال کریں تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے دکھائیے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تجھے ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں یا کروں گا؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کو علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شک کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہہ رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے پوچھ لیا، اس لیے کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ شک کی بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا۔ بعد بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں کہ لوگوں کے مر جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد میں زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا، فرمائے یا الہی کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، مجھے ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، میں عین الیقین چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے، دل و دماغ سے یقین ہے، اب آنکھوں دیکھا حال چاہتا ہوں کہ میرے آنکھوں کے سامنے کوئی مر کر زندہ ہو جائے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ ایمان کی جو کیفیت ہے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ آپ نیک اعمال کریں گے، مسجدوں کی طرف آئیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے، درس و دروس کو جو ہے توجہ سے سنیں گے، اپنی نیت صاف کر لیں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ مسجدوں سے دور، علم و عمل سے دور ہو کر بازاروں میں پھر گھما پھرا کرے تو پھر ایمان کی جو کیفیت ہے اس میں کمی آئے گی۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، فرمایا 4 پرندے پکڑ لو۔ اب 4 پرندے کون کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں ان کے نام ذکر نہیں، تفسیروں میں بعض تفاسیر میں ان کے نام آئے ہیں، اور ان میں بھی بڑی حکمت ہے کہ پرندوں کی جو کل اقسام ہیں ان کل اقسام میں بڑی قسمیں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ تو ہر قسم سے ایک ایک پرندہ لو، مطلب یہ ہے کہ ایک ایک پرندے، یہ سمپل کے طور پر ہے، گویا کہ آپ نے دنیا کے سارے پرندوں کو لے لیا۔ فرمایا فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے سے مانوس کر لے، ہلا لے اپنے ساتھ، تاکہ یہ آپ کو پہچاننے لگ جائے۔ آپ آواز دیں گے تو آپ کی آواز سن کر آئیں گے۔ پرندوں کو، مال مویشیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعور دی ہوتی ہے، تو ان کو اپنے پاس سے مانوس کر لیں
اور پھر ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں. ثم اجعل علی کل جبل. اب مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو اپنے سے مانوس کر لینے میں کیا حکمت ہے. یہ ہے کہ جب یہ زندہ بن کر آئیں گے آپ کے پاس تو آپ کو یہ پہچان ہو کہ آپ کا یہ فلاں پرندہ ہے، یہ فلاں ہے، اس کے آپ نے یہ نام رکھے ہیں. تو فرمایا ثم اجعل علی کل جبل، ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ لے. اب ہر پہاڑ، کل جبل، اب دنیا کے ہر پہاڑ اس سے مراد نہیں ہے. آپ کے آس پاس چاروں اطراف میں جو قریب قریب کے پہاڑ ہے، سامنے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، چاروں اطراف جو پہاڑ نزدیک ہیں ان پہاڑوں پر ان کے حصے رکھ لیں. مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان پرندوں کو ذبح کیا، پھر ان کے پر ایک جگہ جمع کیے، ان کی ٹانگیں ایک جگہ جمع کی، اور ان کے دڑ ایک جگہ اور ان کے سر ایک جگہ. اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو ہر پہاڑ سے وہ حصے آنے لگے، یا دڑ آ گئے شروع میں، اور وہ اپنے اپنے سروں کے ساتھ جڑ گئے. پھر اس کے بعد پر آ گئے، پھر اس کے بعد ٹانگیں آ گئی، اور وہ پرندے بن گئے اور زندہ ہو گئے. ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دے، ان کو بلا لے، جس طرح پرندوں کو بلایا جاتا ہے. کسی نے کبوتر پالے ہوئے تھے، وہ اپنے کبوتروں کو آوازیں دیتے ہیں. ان کی کبوتریں جو ہیں وہ آواز پہچان لیتے ہیں کہ مالک کی آواز ہے. کبھی کبھی جو ہے ہوا میں آواز سن لیتے ہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں. فرمائے ثم ادعوہن، ان کو آواز دے، یأتینک سعیا، دوڑتے ہوئے آئیں گے. آپ کہیں گے پرندہ تو اڑتا ہے، اب دوڑ کے کیسے آئیں گے؟ اب جو دوڑ کے آئیں گے ان کے حصے آئیں گے، ان کے سر تو آپ کے پاس ہے، ان کے حصے دوڑتے ہوئے آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے. میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ قرآن مجید میں ان پرندوں کے نام تو موجود نہیں، البتہ مفسرین نے ان کے نام لکھے ہیں. ان میں سے ایک مور ہے، ایک کبوتر ہے، ایک کوا ہے، ایک مرغا ہے. اب سمجھیے کہ یہ چار اقسام ہیں. کچھ پرندوں میں خوبصورتی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ پرندوں میں غفلت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ پرندوں میں لالچ زیادہ ہوتا ہے، اور کچھ پرندوں میں شہوت زیادہ ہوتی ہے. تو جو مور ہیں ان میں خوبصورتی زیادہ ہے، زیب و زینت زیادہ ہے. ان کے پر بالوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے رنگوں سے نوازا ہے. کبوتر میں غفلت زیادہ ہے، کوے میں لالچ زیادہ ہے، مرغے میں شہوت زیادہ ہے. اور مفسرین نے اس بات کی طرف بھی وضاحت کر دی ہے، اشارہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا تو تم بھی اپنے اندر جھانکو، تمہارے اندر بھی کوا ہوگا بہت زیادہ لالچ، اس لالچ کو ذبح کر دو. اپنے اندر جھانکو، تمہارے اندر بھی کبوتر ہوگا بہت زیادہ غفلت. اب اذان کی آواز آئی، آپ کہتے ہیں اب 5 منٹ باقی ہے، اب 10 منٹ باقی ہے، اس کبوتر کو ذبح کر دو. اپنے اندر جھانکو، مرغا نظر آئے گا، شہوت پرستی، اپنی خواہشات پوری کرنا. اب اس مرغے کو ذبح کر دو. جب اپنے اندر سے یہ چیزیں نکال دو گے، پھر اسی طرح جھانکو اپنے اندر، آپ کے اندر آپ کو مور بھی نظر آئے گا، خوبصورتی، زیب و زینت. میرے کپڑے بہت اعلیٰ ہونے چاہیے، گاڑی شاندار، محل عالی شان، فخر، زیب و زینت. ان چیزوں کو بھی ذبح کرنا.
اگر ان چیزوں کو ذبح کریں گے، یعنی یہ صفات، بری صفات جو ہے اپنے اندر سے نکال دیں گے، تو ایمان میں اضافہ ہوگا، یقین میں اضافہ ہوگا، پھر تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں یقین ہوگا۔ سوچئے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اور صحیح بخاری کی وہ حدیث مبارکہ جس میں بدوؤں نے آ کر کہا کہ قیامت کب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے سب سے چھوٹے بچے کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ اگر زندہ رہا تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تم پر قیامت آ جائے گی۔ اس بات کی طرف آئیے کہ میں نے کہا تھا کہ وہ رمضان یاد کیجئے جس رمضان میں تم نے پہلا روزہ رکھا تھا، والدین نے بہت خوشی منائی تھی کہ ہمارے اس بیٹے نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اگر فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی سختیاں قبر کی دور فرمائے۔ تو ان باتوں کی طرف دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ وہ رمضان اور آج کا رمضان جو ابھی آ رہا ہے، ابھی رجب شروع ہوا ہے، اس کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان ہے، تو یہ زندگی کی حقیقت تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں غفلت سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بری صفات سے اور قبیح صفات سے بچائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان سلامت فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت پہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔